السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر۔ ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہ سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا اور اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھیں گو اسی ترتیب میں تھیں جیسے ہمایوں تھا، اسی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم خالی خالی آنکھوں سے دور دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہی تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں بازو اور ہاتھ سست، اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہیں کہاں جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل، سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اس سے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ محمل ششدر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے، خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہہ دو مجھے یوں اکیلا نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک بار اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز میرے لیے، تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات میں تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا میں تم دونوں کے پرسنلز میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے بے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمل لاجواب سی ہوگی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اس سے اپنے ساتھ نہیں سلاتے؟ وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلا کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ محمل، اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی، وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، اور تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن پرسمردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کے زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی
اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی، فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے ذہن بٹا رہی ہوتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی کیاری میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی، تو کبھی برآمدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا اندازہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گویا کہ ہر کام کے لیے جزوقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی تھی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی، وہ بھی شاید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اس سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لیتی تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا کہ المان محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو چیزیں اٹھا کر تو پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے آتی ہیں، خصوصاً چکن اور گوشت وہ ہمیشہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے فرشتے کو روکنا چاہا، تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ ان پر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں ہو کہ کہیں کوئی اسے مفت خوار نہ سمجھ لے۔ اپنی عزت نفس اور وقار لو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیربار سمجھنے لگی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا تو کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا، اکثر بہت رات گئے گھر واپس آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں ویل چیئر پہ لاؤنج میں بیٹھی ہوتی، وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا، اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا، وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے کھاتا تھا، اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر، پیزا کے ڈبوں سے، فریزر اور فریج، فرائز کے لیے آلووں سے سبزی والی ٹوکریاں بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا، اگر محمل کو آتا دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پہ ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس گھر کے تینوں مکیں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں مدرسے جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ پھر محمل نے ایک بار پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ صبح کی کلاسز لینا ہسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا، مختصر بتا کر وہ حجاب صحیح کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال رکھنا، وہ انتہک لگی رہتی تھی۔
بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مدرسے گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سماں بن گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی نہیں ڈر لگا تھا مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی، اسے لگا وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے دونوں ہاتھوں سے وہیل چیئر چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دہرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چٹ بھی تھی جس پر ہمایوں اور فرشتے کا نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا۔ پھر ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی۔ غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ اس کی نگاہ دوبارہ چٹ پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پر ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بامشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر اسٹور روم طوفان آ رہا ہے۔ طوفان آ رہا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلوا لو۔ وہ جھلجھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں، پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کی عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے۔ وہ ہر شے سے غافل، بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب ادھ کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگائے۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پر بے اختیار اس نے پلکیں جھپکائیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکچی بند گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے، جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیہہ شاندار سا مرد، کب تک ایک کونے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیں پہ پچھتا رہا تھا۔
دفتن آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑائی سے دیکھ رہا تھا۔ چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی ممتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑ کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز، اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I need you. آپ نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ وہ زور سے چیخا تھا، I hate you for everything، اور مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے تیمور کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔ اس کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ سیاہ کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں ریپل میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سیاہ کور پہ مدھم سا میٹھا میٹھا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود نہ یاد کر پائی، پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں ایک بار مارک لگا تھا، پھر طاؤس تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، پس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظلم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر سے دم بخود سی ہو کر ایک ایک حرف کو انگلیوں سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ او اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ سے پتہ چل جاتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے، بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو آپ مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے 2 سہاروں کو ملا کر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دورافق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے گول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اسی ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل ہوتی تھی، اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا۔ سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہی پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔
بلکہ سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا۔ بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں باجی، ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ کئی ماہ تو وہ ہسپتال میں آپ کے ساتھ ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو۔ بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں اسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پر بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اس سے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب 2-1 سالوں میں بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چھٹے برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے جی ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو آپ کا یا تیمور بابا کا حال تک بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا جو بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے کے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے، ادھر آپ کے گھر آپ کا کوئی رشتے دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتے دار کبھی آئے ہی نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ دونوں بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولیں یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی تھیں اور اپنا سامان پیک کر رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ مجھے اگلے دن وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید بھی نہ تھی، اور تیمور تو اس کا دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی، بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں
بگھار نے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ محمل نے قرآن اٹھائی۔ وہ قرآن لیے گھر سے نہ نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیت پر نشان لگا تھا۔ وہ بہت غور سے دھیان سے آگے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ مائدہ 10۔ لمحے بھر کو اس کا چہرہ چکرا کر رہ گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں کے متعلق تھیں۔ اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار ہی اوزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بڑی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے آنے لگے تھے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفن گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹاک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفن اسے بیٹھ دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے۔ چہرے پہ حیرت بھری ناگواری ابھر آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بے زار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں۔ اگر آئندہ مجھے تم یہاں بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔